ارسلان صاحب، ہم نے کچھ ویڈیوز کی تھی فن فیکٹس کے اوپر، جس جی میں آپ نے دنیا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، بالکل بالکل کھیلوں کے بارے میں، فن بالکل فیکٹس کے بارے میں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے. آج ایک خبر میں پڑھ رہا تھا جس کا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا۔ جی جی بہت بڑا فن فیکٹ ہوا ہے۔ بالکل. فن بھی اسے کیا، فن ہمارے لحاظ سے، ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے اسے ہم فن کہیں گے، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹ جو آج نمودار ہوا ہے، بالکل. تو وہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے کیا ہوا ہے آج۔ آج یہ ہوا ہے کہ نیوزی لینڈ کی جو ہے نا وزیر اعظم ہوں جیسنڈا آرڈرن صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے ریزائن کر دیا، تو وہ 2 یا 7 فیب تک جو ہے نا ابھی تک وہ آفس میں رہیں گی، اس کے بعد جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے. اچھا، یہ وہی موصوف ہے نا جو جب وہ کرائسٹ چرچ میں جب کلنگ ہوئی تھی تو وہ اس میں مسلمانوں حجاب پہن کے، کر گئی تھی، اور ہاں وہاں ہاں پر ہاں، اور بڑی تعریفیں ان کی بڑی ہوئی تعریف تھیں کہ نہیں. انہوں نے آج حجاب پہن کے آئی ہیں۔ آج انہوں نے لکھا تھا کہ اس واقعے کے 1 ماہ کے اندر اندر انہوں نے گن ریفارم لا جو تھا وہ امپلیمنٹ کر دیا تھا 1 اچھا، منتھ کے اس اندر. کے اوپر تو بات کریں گے کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، لیکن اس سے پہلے جو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی مسجد جو اسلام سینٹر کہلاتے ہیں، بالکل وہاں پہ فائرنگ کمیونٹی ہوئی تھی، جس میں میرے خیال میں 70-80 کے قریب 80-85 بندے غالباً جو تھے. 2 مسلمان تھے مساجد وہ تھی نا. شہید ہوئے تھے۔ جی تو وہ ان سے کانڈیلنس کے لیے، میرے ہاں تعزیت کے لیے جب تعزیت کے آئی تھیں، تو انہوں نے سر کے اوپر دوپٹہ اڑا ہوا تھا بلیک کلر کا، جو یعنی کہ دوپٹہ تو مسلمانوں زیادہ ریپرزینٹ کرتا ہے نا۔ اچھا یار، ایک اور بات. ایک اور بات، وہ اس کے اوپر بڑی تعریف ہوئی بڑی تھی کہ انہوں تعریف نے اسلامی لباس پہن کے اسلامی آئی پر تو انہوں ٹھیک نے ہے. ہمیں ریپرزینٹ کیا۔ یہیں پہ اس بات کو چھوڑتے ہیں ہاں اور امیجن کریں، خدا نہ خواستہ پاکستان میں کسی چرچ میں یا کسی مندر میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے، اور وہ یہاں ہمارا پر جو وزیر اعظم ہے ہاں وہ سلیب پہن کر ہاں یا وہ پگڑی جو سکھوں کی ہوتی ہے ہاں وہ پہن کے تعزیت کے لیے جائے، ہاں. تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ایک اور بات میں اس میں آپ کی جو ہے نا اس میں ایڈ کرتا چلوں، جب وہ وزیر اعظم صاحبہ وہاں پر گئی تھی نا، انہوں نے بالکل ایکسپلیسٹلی بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ ٹیررسٹ ہیں. انہوں نے مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں، ابہام ایمبیگوٹی نہیں تھا. حالانکہ وہ کرسچین تھا وہاں پر نیوزی لینڈ یا آسٹریلین یا نیوزی لینڈ کا وہ سٹیزن تھا، اور وہ کرسچین تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو بالکل بھی نہیں خاطر میں لائے کہ یہ جو ہے نا کو ریلیجنسٹ ہے یا جو بھی ہے. انہوں نے وہاں پر اسی وقت کہا تھا کہ یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے اور یہاں پر یہ ٹیررسٹ ہے. ٹھیک ہے. اب جو سچویشن کو پاکستان میں کمپیئر کریں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، یہ تو امیجن ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے. یہاں پر مندروں پر بھی حملے ہوئے ہیں، یہاں پر چرچز پہ بھی حملے ہوئے ہیں. یہاں پر تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر جا کے وہ اتنا ہی کہہ دیں کہ یہاں پر دہشت گردی ہوئی ہے یا جنہوں نے حملہ کیا وہ دہشت گرد تھے. یار اس بات کو چھوڑ دیں. اجنتا کمار پچھلے سال پریانتھا کمار کے کیا اس کا نام تھا، وہ سری لنکا جو بیچارہ مینیجر قتل ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، یا اس کے جو تھا جنہوں نے وہ کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا. اردو یا عربی آتی نہیں تھی، اس نے ایک پوسٹر پھاڑ دیا انجانے میں، اور بیچارے کے ساتھ جو کچھ ہوا. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا جس پہ ہم نے اصل بات کر. موضوع کی طرف آتے ہیں. ہاں اچھا، جو بات جو انہوں نے لکھی ہے نا وہ اپنے استعفیٰ دینے کی، وہ مجھے تو بڑی عجیب سی لگی. عجیب ہمارے جو ہے نا معاشرے میں، ہمارے سینیریو میں بڑی عجیب لکھی. انہوں نے لکھا ہے جی میں اس لیے نہیں یہ جاب چھوڑی کہ یہ جاب بڑی ہارڈ ہے یا بڑی ٹف ہے، میں اس لیے چھوڑی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے بہتر طور پر یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا جی، اور یہ انہوں نے بڑا واضح لکھا ہے. یعنی کہ انہیں ریئلائز ہوا کہ مجھ سے کام صحیح نہیں ہو پا رہا، ہاں یا میں نہیں کر پا آفٹر آل رہی، میں بھی ایک ہیومن ہوں، میں پولیٹیشین بھی اور ہوں، لیکن میرے علاوہ جو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بہتر اس ملک کو، اس سیٹ کو چلا سکتے ہیں، تو میں ان کے لیے یہ سیٹ خالی کر رہی ہوں. بالکل بغیر کسی عدم اعتماد کی وجہ سے، بغیر کسی پریشر کی وجہ سے انہوں نے کچھ اپنی بھی نہیں. سیٹ چھوڑ دی. سیکنڈ یہ تھا کہ ابھی اکتوبر میں، اسی سال اکتوبر میں وہاں پر الیکشن ڈیو ہیں، اور ابھی تک کے سروے ریزلٹ کے مطابق ان کی سیٹ کو بھی ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا. اگر وہ سیکنڈ ٹرم کے لیے جائیں تو پروبیبل ہے، کوائٹ پروبیبل، پاسبل ہے، مور دین 50% چانسز ہے کہ وہ ریٹین کر لیں گی اپنی سیٹ کو، مطلب سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی جا سکتی ہیں. لیکن انہوں نے ابھی وہ ٹائم ہے اکتوبر میں ان کے الیکشن ہونا ہے، تو انہوں نے وہ تقریباً 6 ماہ رہتے تھے، تو فیب میں جا کے وہ ہو جائے گا، وہ آفس چھوڑ دیں گی. اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ان موصوفہ کا تعلق نہ ہی بھٹو سے تھا، نہ ہی شریف فیملی سے تھا، اور نہ ہی ہماری تبدیلی سرکار جو ہے ان سے تھا، نہ وہ نیازی تھی. کیونکہ ان کی تو یہ جو اگر تھوڑی بہت بھی وہ کچھ ہوتی تو وہ کہتی نہیں جی میرا ہوں تو ملک ہے، میں نہیں ہوں گی تو ملک بھی نہیں چلے گا.
ایسی بات یہی ہے. تو مزے کی بات ہے نا. ہمارے یہاں جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں نا لیڈران, ان سب کا یہی خیال ہے کہ میں ہوں تو ملک پاکستان, میں ہی تو پاکستان کی ضمانت ہوں بھائی. اللہ معافی دے بھائی, جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی پاکستان تھا, اللہ نہ کرے کل ہم سب نے مر جانا, جب ہم سب نے نہیں ہونا پھر بھی پاکستان نے رہنا ہے. ایسی بات ہے. اگر آپ کے پاس سچ اچھا یار, یہ جو اس کا مائنڈ لیول ہے, ایک مائنڈ لیول ہی سے ہم کہیں گے نا کہ یار مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا, میں جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اپنی سیٹ سنبھالو اور جو بہتر بندہ ہے وہ آئے, وہ ہے یہ سوچ ہمارے جو ایشین, میں اسے کہوں گا ساؤتھ پاکستان ایشین کے, ساؤتھ ایشین جو ہے, صرف ساؤتھ ایشین کے, اس میں کیونکہ یہ سوچ اس میں ڈیولپ ہو سکتی ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو کبھی سکتی. بھی نہیں ہو سکتی. کیوں, وجہ کیا ہے؟ یار یہاں ہمارے پاس ایک ایسا بن چکا ہے نا, کیا کہتے ہیں نا, ایک کلچر بن چکا ہے, اگلے دن بھی میتھ بھی کلچر بن چکا ہے نا. مطلب سپوز کریں کہ آپ میرے سے نا جو ہے نا تھوڑا ہائر لیول کے افسر ہیں, آپ 18 یا 19 میں 16 17, میں آپ کا سب آرڈینیٹ ہوں, آپ نے مجھے ایک کام کر دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ امپریکٹیکل ہے اور جو ہے نا کسی صورت امپاسبل ہے, لیکن میں آپ کو آپ کے فیس پہ کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے. کیوں, مجھے پتا ہے اگر میں نے یہ کہہ دیا نا تو میری ترقی رک جائے گی. ہمارے یہاں نا ایک کلچر بن چکا ہے کہ نا یس باس, یس باس, باس نے جو باس از آلویز رائٹ. یار یہاں پر آپ نے تو سنا آرمی میں کہتے ہیں سینئر از آلویز رائٹ, یہاں پر کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کہہ دیا بس آپ نے منو انکار دینا. جب تک وہ آلویز رائٹ والا کنسیپٹ ختم نہیں ہوگا, یہ تبدیلی ہمارے بالکل پاس کبھی آ ہی نہیں سکتی. آ ہی بالکل. نہیں سکتی. سیکنڈ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے ان کی رائے لیں گے ہی نہیں, ایک مطلب دیکھیں نا, اب دیکھ لیں, دور جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو ہمارے پاس 3 4 بڑی جماعتیں ہیں, ان کے اندر بھی جب جمہوریت نہیں ہے تو دوسروں کی کیا بات کرنی. خان صاحب دیکھ لیں, شریف برادران دیکھ لیں, زرداری برادران, بھٹو, جو بھی دیکھ لیں, وہ جو کہتے ہیں, جو بندے ان کی سامنے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے یا آپ کا جو پلان ہے یہ غلط ہے, ان کو تو وہ ویسے ہی نکال باہر کرتے ہیں بھائی. ایسا ہوتا ہے. مطلب کہ ہمیں ان کے اسٹیج تک جانے کے لیے کم از کم 100 سال کا عرصہ درکار ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی بھائی, کیونکہ اسی لیے تو ہم تھرڈ ورلڈ ہے نا, کیونکہ فرسٹ ورلڈ, سیکنڈ اور تھرڈ 50 سال کا تو ان میں ڈیفرنس آ رہا ہے, تو 150 سال تو ہم 100 سال تو ہم کم سے کم ان سے پیچھے ہے. آج کا پروگرام یہاں تک کے لیے. ارسلان مغل اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.